اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا پڑے گا، اور عاجزی اور انکسار جو ہے انسان کو بہت منزل تک پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد اندر سکون محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ حالانکہ یہ تذلل ہے، انتہائی تذلل ہے، ذلت کی انتہا ہے اپنا ماتھا زمین پر رکھنا۔ یہ ظاہری معنوں میں سجدہ جو ہے، اور یہ انسان کی جبین، ماتھا جو ہے، پیشانی، یہ عزت کا ایک تمغہ ہے۔ یہ اللہ نے پورے بدن کے اوپر اس کو رکھا ہے۔ دیکھیں، اس کو پاؤں کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا، جو اتنا کچھ بنا سکتا ہے وہ اس کو نیچے بھی لا سکتا تھا، لیکن اس کی بلندی اور عظمت کی نشانی دیکھیے کہ اس کو یہاں سجایا اور چہرے سے بھی اس کو اوپر رکھا، اور اس چہرے کی ناک کون ہے؟ یہ آپ کا ناک۔ اگر ناک نہ ہو تو چہرے کو دیکھ لیں آپ، چہرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا چیز جو جہاں رکھی ہے، سجا کر رکھی ہے جی۔ اس بلندی پر لا کر فرمایا کہ تو اگر میرا بندہ ہے نا، مجھے مالک سمجھتا ہے، مجھے معبود سمجھتا ہے، مجھے سب کچھ سمجھتا ہے اپنا، تو جو تو کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، نہ جھکتا ہے نہ رکھتا ہے، وہ عزت کی پیشانی میرے بارگاہ میں رکھ، اور میری خالقیت کا، میری معبودیت کا اقرار کر، اور پھر اس پستی میں گر کر میری تسبیح کر کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو انسان کو اس پستی میں لے جا کر وہ کہتا ہے مجھے پکار، میری عظمت کو پکار، میری بلندی کو پکار، میری تسبیح پڑھ، مجھے یاد کر کہ میں اونچا ہوں۔ تو یہ عزت ہے، یہ آپ اس لیے آپ کو سکون ملتا ہے کہ آپ کو اس اپنی پیشانی رکھ کر فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بارگاہ میں جھک گئے۔ تو یہ ذوق کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ انکسار ہے، یہ انکسار ہے۔ بڑے بڑے اسی لیے صوفیاء نے کہا کہ ایک ہے ظاہر نماز، نماز کا ظاہر ہے، لاکھوں لوگ سجدے دیتے ہیں، کئی تو رگڑتے ہیں ماتھے تاکہ نمازی ہونے کا نشان، وہ سمجھتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود کا شاید یہی مطلب ہے کہ ماتھا رگڑتے رہیں جی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کسی نبی سے ثابت نہیں کہ کسی کے ماتھے پر کوئی نشان ہو۔ چلے اگر سنت بھی ہوتا تو ہم بھی رگڑتے، لیکن سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی پیشانیاں اللہ کی عبادت کے انوار سے چمک رہی ہوتی ہیں۔ جو اثر سجود ہے نا، تو سجود کا اثر کیا ہے؟ تجلیات الہیہ، یہ سجود کا اثر ہے۔ ہے جی۔ تو اس نے ایک قرآن میں آیا نا اثر الرسول، فرشتے جبریل نے وہاں قدم رکھا تو اس کے یعنی مٹی اٹھا کر اس نے اس گائے میں رکھی اور وہ گائے زندہ ہو گئی، تو یہ اثر رسول ہے۔ تو یہ اثر رسول اگر قاصد کا، وہ تو قاصد ہے نا، مکلف رسول تو نہیں ہے، تو وہ بھیجا ہوا ہے، اس کے قدم کی اتنی برکت ہے کہ روح دے دیتا ہے۔ اس کا اثر رسول جو ہے، اس کی مٹی اٹھا کر جائے تو جانور زندہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا اگر سجدہ ہے یہ من اثر سجود ہے، وہ اثر رسول ہے، یہ اثر سجود ہے۔ تو اگر یہ زندگی نہ دے، یہ
چہرے کو تجلی نہ دے تو سجدہ کرنے کا، ٹکرے مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہے جی؟ خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی،